بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آج ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلیم شدہ دعا اور وظیفہ اپنی دعا میں شامل کرنے کے لیے سیکھیں گے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس امت کے لیے الحمدللہ ہمیں ملتا ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی برکت کے لیے اس آیت کی تفسیر بھی عرض کرتا چلوں، تاکہ ہمیں قرآن پاک کا بھی علم جو ہم الحمدللہ اس سیریز میں سٹارٹ سے سیکھ رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا جائے، تاکہ ہمیں رب تعالیٰ سے ایک تعلق جوڑنے میں مدد ملتی رہے۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کا، اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وہی تمام جہان کو پالنے والا ہے، اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مالک روز جزا وہ ہے۔ تو آج ہم ذکر کریں گے کہ حقیقی عبادت رب تعالیٰ ہی مستحق ہے، لائق عبادت ہے۔ اور عبادت کے اندر میں یہ چیز واضح کر دوں کہ تعظیم اور عبادت کے اندر فرق ہے۔ اگر ہم سجدہ وغیرہ تو ایک بہت نیکسٹ لیول کی عبادت ہے، اگر ہم تعظیم کے اندر یہ نیت کر لیں کہ ہم اس آدمی کی عبادت ہی غرض سے تعظیم کر رہے ہیں تو یہ حرام اور شرک ہو جائے گا۔ اور اگر تعظیم اخلاق کی بنا پر ہے، تعظیم صرف اس کی برتری کی بنا پر ہے، تو یہ اخلاق کے دائرے کے اندر آتی ہے۔ اگر آپ ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، استاد کے سامنے، پیر کے سامنے، تو یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ہاتھ باندھنا تعظیم کے لیے ہے یا اس تعظیم کے اندر ہم نے عبادت کی بھی نیت کر لی۔ اگر عبادت کی نیت ہے تو انما الاعمال بالنیات کے تحت آپ نے شرک کیا، ایک سنگین جرم کیا۔ اس لیے نیتوں کے عمل کو اور علم کو سیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم کسی کی تعظیم کیوں کر رہے ہیں، نیت خالصتاً تعظیم ہی کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح مدد کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی، اخروی ہر طرح کی مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، چاہے وہ واسطے کے ساتھ ہو یا بلا واسطہ ہو۔ جیسے کھانا کھانے کے لیے ہم ہاتھ سے روٹی توڑ کے منہ میں نوالا ڈالتے ہیں، تو رب تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ کی نعمت دی تھی تو ہم نوالا توڑنے میں کامیاب ہوئے۔ ماں باپ نے بچپن میں پرورش کی، کیونکہ ہم اس وقت اپنے آپ کو پالنے کے اندر، اپنی پرورش کے اندر، اپنے آپ کو صحیح و سالم بڑا کرنے کے اندر رب تعالیٰ کے بعد ماں باپ کے محتاج تھے، اور ماں باپ کو یہ قدرت دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی مدد اس کے اندر شامل حال ہے۔ اسی طرح ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں، ڈاکٹر سے دعا لی، شفا دینے والا اللہ ہے، دوائی کے اندر اصل میں بنفسی ہی شفا نہیں ہے، شفا ڈاکٹر ہی دیتا ہے۔ اس کے اندر واسطہ ڈاکٹر بنتا ہے، وسیلہ ڈاکٹر بنتا ہے، کیونکہ اس کے علم کی وجہ سے، اس کے بار بار پریکٹس کے اندر اس دعا کو لے کے آنے کی وجہ سے اس کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے بلڈ پریشر یا شوگر یا کوئی بھی مرض کم ہوتا ہے، تو وہ اس کو پریکٹس میں لے کے آنے کی وجہ سے اپنے علم سے بتاتا ہے کہ یہ دوائی یا یہ دعا آپ کو شفا دے گی، لیکن حقیقی شفا رب تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو کوئی مدد کسی بھی طرح سے ہو، کوئی انسان کرے، آپ کے اعضاء کریں، یا پھر ڈائریکٹلی رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی مدد ہو، تو اللہ تعالیٰ ہی کی وہ مدد ہے، کیونکہ ہر تعریف کا مالک بھی وہ، عبادت کا مالک بھی وہ، اور ہر طرح کی مدد کرنے والا کارساز بھی صرف رب تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں پہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور وہ نابینا تھے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دعا کے لیے عرض کی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح سے دعا تعلیم فرمائی۔ اس دعا کو آپ لوگ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہے، میرے ساتھ پڑھ بھی لیجئے اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیجئے۔ انشاءاللہ دعا لازماً قبول ہوگی۔ میں آسانی کے لیے اس کی عبارت پڑھ بھی دیتا ہوں اور ترجمہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللہم فشفعہ فی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کا وسیلہ اللہ عز و جل کی طرف اپنی حاجت میں رب کی توجہ کے لیے پیش کیا تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ تو میرے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کو قبول فرما۔ تو یہاں پہ وسیلہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی توجہ کا ذکر بھی اس دعا سے تعلیم کیا گیا ہے۔ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہے، لیکن یہاں پہ نیک لوگ، انبیاء کرام علیہم السلام کے وسیلے، ان نیک لوگ جو رب تعالیٰ کے دوست ہیں، جو رب تعالیٰ کی طرف محبوب بندے ہیں، ان کا وسیلہ ہمیں اپنی دعاؤں میں لازماً رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کی صحبت بھی اختیار کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، اس کو یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ پہ رکھنے کا آسان سا عمل یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ یہاں پہ اتنی خوبصورت دعا کے بعد میرا دل کر رہا ہے کہ ایک آیت بھی تلاوت کروں۔ جب بھی آپ مدینہ پاک حاضر ہوں تو سلام کے بعد اس آیت کو بھی تلاوت کیجئے اور اپنے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ کاروان زنجانی جو زنجانی خاندان ہی کا ایک چھوٹا سا شاخ ہے، سلسلہ زنجانیہ کی ایک شاخ ہے، جب بھی گروپ کی صورت میں جاتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہم حاضری مدینہ سے پہلے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اس کو تعلیم کریں، ان کو بتائیں، ان کو سکھائیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے آج موقع ہے، بار بار ایسے مواقع ملتے نہیں کہ ہم حاضر ہو سکیں، تو خوب رو کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص توجہ حاصل کر کے دعائیں مانگیں۔ تو اس آیت کو میں برکت کے لیے تلاوت کرتا ہوں، اسکرین پہ شو بھی ہو رہی ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھ بھی لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے اس نیت سے کہ جب بھی مدینہ حاضر ہوں گے تو سلام کے بعد یہ آیت بھی پڑھ کے اپنے لیے دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے اے نبی آپ کے پاس حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے معافی چاہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان پائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے مضبوطی سے تعلق جوڑیے۔ اس لاک ڈاؤن کے دوران میرے سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے سب سے زیادہ اس دنیاوی جو ظاہری سفر تھے یا چیزیں تھیں یا باہر آنا جانا تھا تو سب سے زیادہ کس چیز کو مس کیا، تو میں نے روحانی سفر مدینہ شریف کو بہت زیادہ مس کیا۔ ایون کہ اسی یاد میں گنبد خضرا کی یاد میں میں نے جو یہ امامہ شریف پہنا ہوا ہے اور خاص طور پہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو امامہ ہمیں ملتا ہے سفید یا سبز رنگ کے اندر، جو آج بھی ہمیں زیارت کے لیے اکثر جگہ پہ ملتا ہے، تو وہ اس کلر کو بھی مناسبت میں نے کوشش کی ہے کہ اس سے ملے۔ تو یہ صرف میں نے آپ کو ایک ترغیب کے لیے بات بتائی ہے کہ جس سے زیادہ محبت ہو ہمیشہ انسان اپنے عمل کے اندر کوشش کرتا ہے کہ اس کو یاد کرے۔ تو آپ لوگ بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے خاص تعلق جوڑیے، جب بھی موقع ملے، جہاں موقع ملے، اپنے اٹھنے بیٹھنے اپنے ہر عمل کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لازماً یاد کیجئے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔